نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رکوع نمبر 2 آج شروع ہو رہا ہے. رکوع نمبر 2 کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 12 اور 13 تلاوت کی گئی. اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت میں ایمان والوں کا اور کافروں کا ٹھکانہ ذکر فرمایا ہے اور دوسری آیت مبارکہ میں دنیا کے اندر کھانے پینے کے معاملے میں کافروں کا طرز عمل ذکر کیا ہے، جو افسوس کہ آج ہم مسلمان بھی انہی کے راستے پر کھانے پینے کے حوالے سے چل رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العزت کی ذات داخل کرے گا ان کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ایمان لانے کا تقاضا جو ہے اس کو بھی پورا کیا، وہ اعمال صالحہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کا تقاضا بھی پورا کرنا ہے، یعنی اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے. اعمال صالحہ کس کو کہتی ہے؟ اللہ کی بندگی کو. جی ہاں، تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں. ہاں، جنت کا وعدہ ان سے ہے. فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، ان نعمتوں کی کہ جن کے لیے ہم دنیا میں ترستے ہیں. خالص دودھ آپ کا نہیں جی چاہتا تو وہاں نہریں ہوں، خالص شہد. ہاں جی، نام سن کے منہ میں پانی آ جاتا یار، خالص ہے تو وہاں اس کی کیا ہوگی؟ بولو بھائی، نہریں. شرابن طہورا، پاکیزہ جام، بہترین پانی. فرمایا والذین کفروا، اور اس کے برعکس جو ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، یقین ان کو کافر کہتے ہیں. تو فرمایا یتمتعون، ان کو دنیا کا فائدہ اٹھانے دو. تو دنیا کا فائدہ کن کے لیے ہے؟ سارے بولو سارے. تو آج میں اس چکر میں ہے یا نہیں؟ آج میں اور آپ ہیں کہتے فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو. کوئی کسی فیکٹری میں ہے تو وہ بھی وہاں سے فائدے کے چکر میں، کوئی کسی محکمے میں ملازم ہے تو وہ بھی وہاں سے فائدے کے چکر میں. ہاں جی، آج ہم میں سے ہر شخص دنیاوی فائدے کے چکر میں. ہم میں سے جو نہیں ہاتھ کھڑا کر دی، دیکھ لو. تو یہ کام کن کا؟ بولو کافروں کا. کون کر رہے ہیں؟ ہم. اب تو الٹا ہم ان سے بھی دعا کیا ہوگے؟ بولو آگے ہوگے. وہ تو پھر بھی محنت کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اللہ معاف کرے کام چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں. کام بھی نہیں کرتے، حق بھی کہتے ہمارا ہے تو. تو اب دیکھ لو، ہم تو ان سے بھی اللہ معاف کرے دعا کدھر چلے گئے؟ بولو آگے چلے گئے. وہ کام کر کے لیتے ہیں، ہم کام نہ کر کے لیتے. تو بہرحال دوسری بات فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ،
ان کو دنیا کی یہ چیزیں کھانے دو، کل انعام جیسے جانور کھاتے ہیں، تو ذرا یہیں بھی بریک لگا کے ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ بولو بھائی، ہمارا مسئلہ بھی یہی، آج کھانا پینا، کسی کو نماز کو کہتے روٹی پوری نہیں ہوتی تنو نماز ہی پئی ہے، حالانکہ روٹی کا تو مسئلہ ہی نہیں مسلمان کا۔ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور حضور کے دور کے صحابہ کرام، وہ تو ساری زندگی فاقے میں نظر آتی ہے، کھانا تو وہاں نظر آتا ہی نہیں۔ بولو کھانا وہاں نظر آپ کو کہیں آتا تو مجھے بتا دو۔ پتا چلا کہ روٹی کا تو مسئلہ مسلمان کا ہے ہی نہیں، اور آج کے دور کا مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی روٹی کا ہے۔ ارب پتی ہے تو اس کا مسئلہ بھی روٹی کا ہے، بولو ہے یا نہیں ہے؟ تو مزدور ہے تو اس کا مسئلہ بھی روٹی کا ہے، اور جبکہ مسلمان کا روٹی کا مسئلہ ہی نہیں۔ اس کو تو ابتدا میں ہی سبق دیا گیا ہے کہ بھوک ہے، روٹی نہیں ہے تو پتھر باندھ۔ کیا باندھنے بولو؟ پتھر باندھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مسلسل کبھی 3 دن چولہا جلے ہی نہیں، بلکہ مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہاں تو یہ معاملہ ہے، یا تو وہاں لمبے لمبے دسترخوان بتائے نا، ہاں جی مختلف نعمتیں ہونا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بطور 2 سالن زندگی میں استعمال نہیں کی۔ مثلا سالن بھی ہے، ساتھ اچار بھی ہے، ایسا نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک تو شاید کبھی ہو، ورنہ 2-4 تو معمولی بات ہے، جس کے پاس کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے۔ سارے بولو ہے یا نہیں؟ مختلف لذت کی چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہاں تو اگر پیاز تھا تو سالن نہیں تھا، اسی سے روٹی کھا دی۔ ہمارے یہاں یہ سلاد، یہ فلانی چیزیں، یہ جیم، یہ میٹھا، یہ ساتھ نمکین، یہ کیا ہے؟ اور اس کی دلیل بھی ذہن میں رکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے بیٹے نے گوشت پکایا ہوا تھا، گوشت کے اندر سالن میں بطور تری نظر آئی، تری گھی۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے یہاں تو گھی نہ ہو تو الگ سے اترتا ہی نہیں، گھر والوں کی جھاڑ ڈال دیتے ہیں، اس میں گھی نہیں ڈالا۔ لیکن سنو اس بات کو غور کر، دماغوں میں بٹھانا ہے۔ دسترخوان لگا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے تو بیٹے نے دعوت دی تھی، ابا جی آج کھانا کھا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے، کھانے کو دیکھا تو سالن میں تری نظر آئی، اٹھ گئے، کہا بیٹا یہ کیا؟ میں تو نہیں کھاتا۔ یہ ڈبل چیز ہے، اس کو کیا فرمایا بولو؟ ڈبل، کہ تو نے گوشت کے ساتھ اوپر الگ گھی بھی استعمال کیا، وہاں گوشت کے اندر وہ چربی لے کر اسی کو استعمال کر کے گھی کی جگہ ہوتا تھا، جانور کی الگ سے اوپر سے گھی والا چکر نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا میں نے اپنے محبوب کو کبھی اس طرح یہ سا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ تو یہ عمر کے حلق سے نہیں اتر سکتا، یہ عمر کے حلق سے نہیں اتر سکتا، وہ تو اپنے محبوب کی اتباع میں رہے۔ اور انہوں نے کیا اب وجہ بتائی ڈبل کیوں ہو گیا؟ فرمانے لگے، ابا جی سے عرض کرنے لگے کہ ابا جی میں گوشت لینے گیا تو مجھے عمدہ گوشت نہیں ملا، نارمل ملا ہے۔ اب عمدہ اس کو کہتے ہیں جو طاقتور جانور جس میں چربی بھی ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی بولو؟ تو وہ چربی والا نہیں تھا، ظاہری بات ہے، تھوڑا سا کمزور مریض، اس میں تو چربی نہیں ہوتی۔ تو کہا اس لیے پھر اس کے اندر اوپر سے الگ گھی لیا اور اس لیے دونوں کو مکس کر دیا، اور ساتھ ہی معذرت کی آئندہ آپ کا بیٹا بھی ایسا کھانا نہیں پکائے گا۔ تو میں اور آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ اور یقین جانیے ہم میں سے شاید کوئی بھی اب پھر ہاتھ نہیں کھڑا کر سکے گا کہ بھوک کی وجہ سے ہم میں سے شاید کسی نے کبھی کھانا کھایا ہو جس کو بھوک کہتے ہیں۔ ہم تو میرے بھائی ٹائم پر اور لذت کے لیے کھا رہے ہیں۔ بولو بھائی بھوک کس کو کہتے ہیں؟ کہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی، طاقت نہیں بدن میں، کوئی کھانے کو مل جائے، کوئی آیا تو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے۔
جی اب ہم نے ناشتہ کرنا رات کا ہضم ہوا یا سارے بولو, اور دوپہر کا کھانا اب ہم صبح کا ہضم ہوا یا سارے بولو, رات کا کھانا دوپہر کا ہم ہضم ہوا یا ٹائم ہو گیا ہے. کھانے کا کیا ہو گیا بولو, یہ نہیں معاملہ ہضم ہے, یہ نہیں کہتے ٹائم ہو گیا کھا لو, چاہے کبھی ٹائم, اور اوپر صاحب بیچ کر سارا دن, کیا یہ معاملہ. خود ہم اپنا طرز عمل لے کے ہم کدھر کو جا رہے ہیں, تو ادھر کیا ذکر کیا جا رہا ہے, والذین کفروا, کافر کا لفظ ہے, کافر کا, فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں, یتمتعون, اٹھا لے فائدہ دنیا کی چیزوں کا. تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان دنیا کی چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا, دنیا کی چیزوں سے اللہ کو راضی کرتا ہے. سارے بولو اللہ کو. دیکھو کھانا کھانے میں کیا اصول حضور نے فرمایا کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ, بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو. بتاؤ یہی اصول ہے نا. تو پہلی بات بھی ہماری غلط, ہم بھوک کا انتظار نہیں کرتے, وقت کا انتظار کرتے. پہلی بات ہی اتباع رسول سے ہٹ گئی, تعلیم سے ہٹ گئی. دوسری بات کیا فرمایا, بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو, ہم جب گنجائش اندر ختم ہوتی تو چھوڑ دیں. دوسری بات سے بھی ہٹ گئے. ادھر کیا ارشاد فرمایا, بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے کو پیٹ بھر کے کھلانا. پیٹ بھر کے کھانے سے منع کیا, کھلانے کا حکم دیا. بولو کھلانے کا, ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا. کون ہے جس نے بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا؟ ہماری حالت تو یہ ہے, جو خود پسند نہ ہو وہ تو کھلا دیں گے, پسند کا کبھی نہیں کھلائیں. کھلائیں گے بولو بھائی, اب بچ جائے, ضائع ہونے کا مسئلہ ہو تو پھر شاید کوئی یاد آ جائے تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں, ہم کون سے مسلمان ہیں. اگر اس چیز کو سامنے رکھ کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہو تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں. مسلمان تو اسلام کی اتباع سے بنتا ہے. تمہارے اندر کون سی اتباع ہے؟ یہ تو کافروں کی باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی, اور میں نے عرض کیا ان سے زیادہ. بولو ان سے زیادہ, یعنی ان سے دو ہاتھ آگے کی طرف ہم جا رہے, دنیا میں اتنے مگن ہو گئے. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, والنار مثوی لہم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب یہاں پھر حدیث رسول اللہ بھی یاد کر لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس آیت میں جو ذکر کیا گیا کافروں کا طرز عمل, وہ میرا اور آپ کا ہے. تو بتاؤ پھر جانا کدھر کو ہے؟ اللہ معاف کرے, سیدھی آگے جہنم ہے, کیونکہ طرز عمل کافروں والا ہے. اس لیے میرے بھائی اس کو چھوڑنا ہے. اس طرز عمل کو کیا کرنا بولو, اپنے محبوب کی تعلیمات پر آنا ہے. ایمان اعمال صالحہ اسی چیز کا نام ہے کہ جب حضور پر ایمان لائے کہ وہ ہمارے نبی ہے تو پھر حضور کی بات کو بھی ماننا ہے. رائے نجات سمجھنا ہے کہ حضور کی تعلیم میں ہی ہماری نجات ہے. لیکن آج افسوس, ہم حضور کو نبی تو مانتے لیکن ان کی تعلیمات کو پر یقین نہیں رکھتے. نجات کا بولو یقین, یہ یقین کی کمزوری ہے کہ انسان عمل نہیں کرتا. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں, جس بات پر جس کا یقین ہو وہی کام کرتا ہے. اس لیے ہمارا یقین کمزور ہے, اس یقین کو بنانا ہے. ہم ایمان مفصل, ایمان مجمل پڑھتے ہیں. صحابہ کرام نے ایمان حضور سے سیکھا تھا. سارے بولو کیا کیا تھا؟ اور ہم میں سے کسی نے بھی ایمان سیکھا نہیں. ہم نے صرف ایمان کے کلمے پڑھے ہوئے, ایمان کے کلمے پڑھے ہوئے, ایمان سیکھا نہیں. 13 سال حضور نے مکہ میں ایمان سکھایا ہے. سارے بولو ایمان, اخلاق سکھایا ہے, برداشت سکھائی ہے, صبر سکھایا ہے, دشمن کا ظلم و تشدد سہنا سکھایا ہے. ہم میں سے کسی نے سیکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, اب فرمایا کہ یہ جو آپ کی بستی والے لوگ ہیں مکہ والے, اب ذرا مشرکین مکہ کو تھوڑا سا جوڑا جا رہا ہے کہ ذرا سنبھل کر. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ
قوة من قريتك التي أخرجت، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بستی جن سے آپ کو انہوں نے نکالا. دیکھو وہ نوبت بھی آ گئی کہ برداشت کرتے کرتے آخر مکہ چھوڑنا پڑ گیا. فرمایا ان سے زیادہ پہلے لوگ طاقتور تھے، یہ کس سرداری میں پڑے ہوئے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. قوم عاد، قوم سمود، سینکڑوں سالے جن کی عمر ہوتی تھی، لیکن فرمایا جب وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا. تو اس لیے ایک بات کو ذہن میں رکھیں، میں اور آپ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہیں. کسی کی بد دعا لگ جائے اور اللہ گرفت کا فیصلہ کر لے تو پھر میرے بھائی انسان کہیں کا نہیں رہتا. اس لیے کبھی بھی یاریاں دوستیاں جی وہ اپنے دائیں بائیں والے اپنے تعلقات کبھی نہ دیکھے. اگر رب سے تعلق ہے تو اس پر ناز کرے، خوشی منائے، شکر کرے، جو فکر آپ بول سکتے بولے. اگر خدا سے تعلق بگڑا ہوا ہے تو خدا کی قسم مخلوق کے سارے تعلق وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. جس دن رب فیصلہ کر رہے نا پکڑنے کا تو وہ پھر ان کے سامنے ہی ذلیل کر دیتا ہے جن پر انسان کو ناز ہوتا ہے. تو یہاں یہی بات ذکر کی گئی ہے، فلا ناصر لہم، ان کو بڑے بڑوں پہ ناز تھا، اپنے تعلقات پر، اپنی جسمانی قوت پر، لیکن فرمایا جب اللہ نے پکڑ کا ارادہ کیا تو وہ سارے سبب ان کے سامنے زیر ہو گئے. آج میں اور آپ اسی چکر میں پڑے ہیں، لوگوں میں تعلقات بناتے اور حیرانگی ہوتی ہے کہ جتنا انسان لوگوں کے تعلقات پر خرچ کرتا ہے، ان کی دعوتیں کرتا ہے. آپ نے اپنے علاقے میں بھی دیکھ لیا ہوگا، یہ جو دو چار وڈیرے برادری کے ادھر بیٹھے ہوئے، یہ بات چمچا قسم کے لوگ نا وقتاً فوقتاً بڑی دعوتیں ان کی کرتے، ان کو کھلانا پلانا، وہ فون کریں گے کام آ جائیں گے، فلانے آ جائیں گے. خدا کی قسم اتنی محنت اگر رب کو منانے پہ کرے نا تو وقت کے ولی بن جائے. سارے بولو کیا بن جائے؟ ولی بن جائے، ولی. ہاں جی، کبھی فلانے افسر بالا کو بلایا جا رہا ہے گھر، کبھی کسی سیاسی کو بلایا جا رہا ہے، صرف اپنے تعلق بنانے کے چکر میں. یہ مسلمان کی شان نہیں. سارے بولو مسلمان کی شان. مسلمان تعلق بناتا ہے تو خالق سے بناتا ہے. سارے بولو کس سے بناتا ہے؟ خالق سے، اللہ سے بناتا ہے. اگر کسی کو لقمہ کھلاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے. لیکن ادھر نظریہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ کام آتے ہیں. ایک بچہ پڑھتا تھا، اب نام نہیں لیتے، وہی مجھے کہنے لگے مجھے یہاں سیاسیوں سے فلانے سے بڑے تعلقات. کہتے وقتاً فوقتاً میں دعوت کرتا رہتا ہوں، ہاں جی ہر شعبے کے لوگوں کو بلاتا رہتا ہوں. تو بس میں نے کہا بیچارہ بھولا ہوا ہے، جس دن کسی گرفت بیچارے میں اللہ بچائی رکھے اس دن جدھر فون کرے گا بند نہیں جائے گا. کیا ہوگا؟ سارے بولو آپ پریشان ہوگا. تو میرے بھائی ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے کہ ہم لوگوں کی چاپلوسیاں کریں، ہم لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں. بھائی تعلق خالق سے بنانا ہے، پھر کام دنیا آخرت کے بننے. اگر اوپر سے تعلق بگڑا ہوا ہے تو نیچے والے تعلق میرے بھائی بیکار ہیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آپ خود بتاؤ میرا تعلق یہاں کس سے ہے؟ کسی سے بھی نہیں. سارے بیٹھے ہو، کسی سے بھی نہیں. یہاں میں کسی کے سہارے پہ نہیں بیٹھا، کسی کے تعلق پہ نہیں بیٹھا، کسی کے پیسے کے بل بوتے پہ نہیں بیٹھا، کسی کی چدراہٹ کے بل بوتے پہ نہیں بیٹھا. قرآن سامنے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اپنے رب کے سہارے پہ بیٹھا ہوں. سارے بولو. تو دیکھ لو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، ورنہ میرے اندر بھی چور ہوتا نا تو جو ابھی میں نے بات کی میں زندگی بھر نہ کرتا. کیونکہ میرے ساتھ بھی تعلق والا جس کو کبھی میں بلاتا یا اس کے دسترخوان پہ جاتا تو وہ جب ترچھی نگاہ سے مجھے دیکھ کر میں ڈاما ڈول ہو جاتا. تو یہی پیغام آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ میرے بھائی کسی سے تعلق نہ بنائے، اللہ سے بنائے. جس کے ساتھ جو کرے اللہ کے لیے کرے. اور یہ قربان جاؤں اپنے استاد محترم پر، انہوں نے جب مجھے یہاں بھیجا تھا نا تو یہ بات فرمائی تھی مدنی اوپر دیکھ رہے ہیں. کس کی طرف؟ لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ فلاں چودھری ہے تو فلاں جگہ کام آئے گا، فلاں یہ ہے تو کام آئے گا. بھائی بندے نے کیا کام آنا ہے جس بیچارے کی اپنی اوقات کوئی نہیں. سارے بولو اپنی اوقات. ہماری کوئی اوقات ہے. ہماری اوقات اس وقت بڑھتی ہے
جب رب سے تعلق جڑتا ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، جب اللہ کے سامنے رکوع میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے سامنے قیام میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا کی قسم اس وقت ہم زمین میں سب سے بلند ہو جاتے ہیں، اور جب ادھر سے کٹ جاتے ہیں تو خدا کی قسم ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔